تو اللہ پاک نے فجر کی قسم اٹھائی اور فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور مجھے 10 راتوں کی قسم۔ فرماتے ہیں علماء کرام کہ وہ جو 10 راتیں جن کی اللہ پاک نے سورہ فجر میں قسم اٹھائی ہے، وہ 10 راتیں یہ راتیں ہیں جو اس مہینے کی شروع کی 10 راتیں ہیں، جس کی 4 راتیں گزر گئی ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ تو یہ راتیں بڑی اہم ہیں جن راتوں کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، پھر فرمایا کہ مجھے جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ تو جفت جوڑے کو کہتے ہیں، طاق اکیلی کو کہتے ہیں۔ تو جفت اور طاق کی قسم، تو طاق سے مراد یہاں اس مہینے کی 9 تاریخ ہے، اور جفت سے مراد اس مہینے کی 10 تاریخ ہے جو قربانی کا دن ہے۔ تو ان 10 دنوں کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی، تو کیا کہا؟ والفجر، مجھے فجر کی قسم، فجر کے وقت کی قسم۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور مجھے 10 راتوں کی قسم۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، مجھے جفت اور طاق کی قسم۔ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے قسم اٹھائی ہے، یہ جو ہم نے اتنی بڑی قسم اٹھائی ہے، تو عقل مند لوگوں کے واسطے یہ ہمارا قسم اٹھانا ان کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اس قسم کے بعد جو ہم آگے کہنے لگے ہیں، ان قسموں کے بعد جو ہم آگے بات کو کہنے لگے ہیں، وہ بات عقل مندوں کے لیے، جو سمجھدار ہے، جو عقل والا ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اتنی قسمیں کھا کے جو بات کہہ رہے ہیں، تو وہ بات عام اور معمولی بات نہیں ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل مند لوگوں کے واسطے آگے جو ہم بات کہنے والے ہیں وہ بات بہت بڑی اہم ہے۔ بیوقوف کے لیے تو کتنی بھی قسمیں اٹھاؤ تو کوئی فائدہ نہیں، اور وہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے جس کو ایک قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ بغیر قسم کے بھی بات کہے تو اس کی بات پکی اور ٹھکی ہے، اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ قسمیں تو وہ کھاتا ہے جس بندے کو جس کے بارے میں یقین نہ ہو، پھر وہ قسم اٹھاتا ہے کہ تاکہ اگلے بندے کو یقین ہو جائے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہماری بات تو پکی اور ٹھکی ہے، ہم سے نہ کوئی سچی بات کر سکتا ہے، نہ ہم سے کوئی پکی بات کر سکتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، ہم سے سچی اور پکی بات کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ پاک قسم کھا کے بات کو کہتے ہیں، جیسے یہاں کھائی قسمیں، کہیں اللہ پاک صبح کی، کہیں شام کی، کہیں دن کی، کہیں رات کی، ایسے یہاں پہ قسمیں اٹھائی ہیں اللہ پاک نے، فجر کے وقت کی، 10 راتوں کی، اور اس مہینے کی 9 تاریخ کی، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کی قسم اٹھائی۔ والشفع والوتر، قسم اٹھا کے فرمایا کہ سن لو، جزا اور سزا کا دن ایک دن آنے والا ہے۔ جزا اور سزا کا دن ایک دن ہو کے رہنے والا ہے، ہوگا ایسا۔ ایسے ہی نہیں بنایا ہم نے دنیا کو بیکار، ایسے نہیں بس کھا لیا اور پی لیا اس بات ختم، کوئی حساب و کتاب نہیں جیسے لوگوں کا ذہن ہے۔ کس نے دیکھا مرنے کے بعد؟ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم جو اتنی بات کو
ہم جس بات کو اتنی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، حل فی ذالک قسم لذی حجر، جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ بات بالکل بہت ہی اہم اور پکی ہے جس کو اللہ پاک قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی بتلایا کہ اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ پاک اس لیے ہم پہ شفقت اور ہم پہ مہربانی کرتے ہوئے قسم کھا کے بات کو کہتے ہیں کہ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے، ہمیں یقین آ جائے، ورنہ اللہ پاک کی ذات کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال یہ 10 دن جو چل رہے ہیں ان کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پاک نے بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے عذاب سے بچا دیا، فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا اور ان کو نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اب ہمیں کوئی کتاب دے، پریشانیاں تو ختم ہو گئی، اب فرعون کے ظلم سے تو نے ہمیں بچا دیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو گیا، وہ مر گیا، اب تو یا اللہ ہمیں کتاب دے تاکہ اس کتاب کے مطابق اب ہم عمل کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، کوہ طور پہ آ کے تجھے 30 راتیں میری عبادت کر، 30 راتیں میری عبادت کر، اس کے بعد پھر میں تجھے کتاب دوں گا۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا کہ اگر تم 30 راتیں ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمہیں کتاب دے دیں گے۔ جب وہ 30 راتیں انہوں نے وہاں جا کے روزے بھی رکھے، دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے، 30 راتیں پوری ہو گئیں۔ 30 راتیں جب پوری ہو گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اب کتاب دے دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اگلی جو 10 راتیں ہیں، اب اگلی جو 10 راتیں ہیں وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کی 10 راتیں ہیں، اور وہ 10 راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں۔ میں نے تجھ سے وعدہ تو کیا تھا کہ 30 راتوں کو عبادت کرو گے تو کتاب دے دوں گا، لیکن اب وہ کتاب دوں گا جب 10 راتیں اور عبادت کرے گا یہاں بھی، کیونکہ اگلا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کے مہینے کی جو اگلی جو 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتیں بہت ہی ہمارے نزدیک قیمتی ہیں، ان میں ہم اجر اور ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، لہٰذا 10 راتیں اور عبادت کرو پھر میں آپ کو کتاب دوں گا۔ تو فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا لیکن ہم نے پوری کروائی ان سے 10 اور راتیں، چلہ پورا لگوا دیا، پھر پورا چلہ لگوا دیا۔ تو یہ 10 راتیں جو ہماری اب گزر رہی ہیں، یہ وہ 10 راتیں تھیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ بڑی قیمتی راتیں ہیں، لہٰذا ان میں اور عبادت کرو پھر تمہیں کتاب دوں گا۔ تو یہ 10 راتیں بڑی قیمتی اور اعلیٰ ہیں جو چل رہی ہیں۔